بادشاہ کی 60ویں سالگرہ کی آمد تھی۔ پورے ملک میں اعلان کرا دیا گیا کہ بادشاہ کی سالگرہ پر عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر یہ اعلان کرایا کہ ان کے لیے ایسی شاندار پوشاک تیار ہو جیسے کسی نے آج تک استعمال نہ کی ہو۔ جو بھی بادشاہ کے لیے ایسی انوکھی پوشاک تیار کرے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ چندو جلاہے کے 3 ذہین لڑکے تھے جو بادشاہ کے ظلم سے تنگ تھے۔ یہ تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آپ کے لیے کہ ایسا لباس تیار کریں گے جو آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہ ہوا ہوگا، لیکن ہماری ایک عرض سن لیں۔ یہ انوکھا لباس دیکھ کر ہر کوئی اشش کر اٹھے گا، لیکن جھوٹے، بے ایمان اور فریبی شخص کو یہ لباس نظر نہیں آئے گا۔ البتہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ کپڑا سونے کی تاروں سے تیار ہوگا اور لباس پر ہیرے جواہرات سے کام ہوگا۔ بادشاہ نے لڑکوں کو مطلوبہ رقم فراہم کر دی۔ 10-15 دن کے بعد بادشاہ اپنے سپہ سالار سپاہیوں سے کہا وہ جا کر دیکھیں لڑکوں کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ لڑکے کپڑے بننے کے انداز میں خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ سپاہی چونکہ ایک قریبی اور فریبی اور بے ایمان شخص تھا، اس لیے اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بادشاہ کو اطلاع دی، حضور لڑکوں نے آپ کے لیے لاجواب پوشاک کا کپڑا تیار کر رہے ہیں۔ 3-4 دن بعد جھوٹے اور بے ایمان وزیر نے بھی یہی بادشاہ کو رپورٹ دی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ کل شام جب وہ پوشاک پہن کر درباریوں کے ساتھ گشت کرے گا تو لوگ اسے مبارکباد دیں گے۔ اگلی صبح لڑکے بڑے بڑے خالی تھان لے کر محل میں آئے۔ بادشاہ خالی تھان دے کر حیران ہوا۔ پھر اس کو اپنے جھوٹے اور بے ایمان وزیر کی داستانیں یاد آ گئیں۔ لباس نہ نظر آنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی، اس لیے اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، یہ لاجواب لباس ہے۔ سب لوگ بادشاہ کو فقط ایک سرخ رنگ کی نکر میں دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا اس کی پوشاک کی تعریف ہو رہی ہے۔ اچانک بادشاہ کو ایک بچے کی آواز ہے جو اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا، وہ بادشاہ سلامت صرف ایک نکر پہنے کیوں کھڑے ہیں؟ خاموش بے ادب، اگر بادشاہ نے سن لیا سزا ہو جائے گی۔ دیکھو بچوں، 3 ذہین لڑکوں نے کیسے بادشاہ کو بیوقوف اور الو بنایا۔